علیکم فرینڈس، میں وقاص اسلم۔ ادھر آج ہم مدینہ منورہ میں آئے اپنے عدنان بھائی کے پاس، ان سے تھوڑا سا جو ہے نا ان کے حوالے سے اور ان کی جماعت کے حوالے سے جو بھی ان کی جماعت کا نظریہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو عدنان بھائی، آپ اپنی جماعت جو کہ JKLF ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا JKLF سے تعلق ہے، بالکل تو جی اس کا کیا نظریہ ہے بنیادی؟ یعنی کہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں اس جماعت کو جوائن نہیں کر سکتے، جیسا کہ میں خود اپنی بات کروں اگر تو میں خود ہی کنفیوز ہوں، اس کا کیا نظریہ ہے، کیا اس کی پولیٹکس ہے، اور ان فیوچر میں یہ کیا سوچتے ہیں یہ اپنے بارے میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقاص بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، ڈسٹرکٹ کوٹلی سے، اور میری وابستگی ایک آپ سیاسی پارٹی کہہ لیں، ایک سیاسی جماعت کہہ لیں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہوں۔ اور ہمارا جو ایک سمپل اور ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک عام انسان کی فہم میں آنے والا جو آپ کے ساتھ اگر میں نظریہ شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو خود مختار ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر جو سو کالڈ آزاد کشمیر ہے، یہ جموں کشمیر جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہ، اور جو تھرڈ ون جو چائنا کے زیر قبضہ میں آتا ہے وہ، ان سب کو باہم ملا کے، اور گلگت بلتستان، ان سب کو ملا کے ایک خود مختار ریاست کا قیام جو ہے نا وہ ہمارا بیسیکلی نظریہ یہ ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے یہ کی ہے کہ لوگ کنفیوز ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں لوگ کنفیوز نہیں ہیں، بیسیکلی لوگ منافق ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً کشمیر کی جتنی بھی آزاد کشمیر کی جتنی بھی آبادی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کشمیر اگر خود مختار ہوگا تو اسی چیز میں ان کا فائدہ ہے۔ لیکن چونکہ کشمیر کا آزاد ہونا ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، اس کے لیے ہمیں بہت ساری کوشش کرنی پڑے گی ہر سطح پہ، بے شک وہ سیاسی سطح پہ ہو، بے شک سفارتی پہ ہو، جس سطح پہ ہمیں اپنا ہر ایک انسان کو، ہر ایک جو کشمیری ہے اس کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اس کردار ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ میں آپ کو مزید اگر اس چیز کو میں اگر تفصیل سے بیان کروں تو اس کا یہ ہے کہ بیسیکلی آج کل چونکہ جو ایک ہوا چلی ہوئی ہے، جو ایک موسم چل رہا ہے، کسی بھی جو ہے نا آزاد کشمیر میں، پاکستان میں جو سیاسی جو غیر ریاستی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جس میں نون لیگ ہے، جس میں PTI ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، ان لوگوں نے جو اپنے نیچے جو ان کے ورکرز ہیں، یا جو ان کے MNAs ہیں، یا جو MPAs ہیں، جو بھی ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا سارا اپنا بزنس پنڈی اسلام آباد میں ہے، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو مطلب سر عام آ کے یہ بات نہیں بول سکے گا کہ جی میں خود مختار کشمیر کا حمایتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو اب جس کا مثال کے طور پہ ہمارا جو موجودہ وزیر اعظم ہے تنویر الیاس راولہ کوٹ سے، اس کا پلازا ہے، آپ دیکھ لیں سینٹوریس میں جو پچھلے دنوں میں اس میں آگ کا جو واقعہ بھی ہوا ہے، اب جو اس کا وہاں پہ کروڑوں اربوں کا وہاں پہ کاروبار ہے، وہ اس کو مطلب پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہوا کہ وہ بولے گا مجھے کشمیر آزاد چاہیے۔ وہ ایک دن یہ خود مختار کشمیر کا نعرہ لگائے گا، دوسرے دن وہ جو آج جس پوزیشن پہ ہے اس سے ہٹ کے بالکل نچلی سطح پہ آ جائے گا۔ تو مسئلہ سارا مفاد کا ہے، مفاد کا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ عدنان بھائی، تو میرا آپ سے اگلا کوشچن اس بارے میں ہے، تو ان لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے گا جو آزاد کشمیر کے بیسیکلی لوگ ہیں؟ ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے کہ یہ اپنی خود مختاری کے لیے آواز بلند کریں اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پیچھے نہ بھاگیں؟ بیسیکلی وقاص بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی آدمی کو اس چیز کی دعوت نہیں دیتے ہیں کہ وہ ہر دو صورت میں آ کے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرے۔ مطلب جو جہاں پہ ہے، جس سطح پہ ہے، وہ اپنی آزادی اور خود مختاری کی جد و جہد کو وہیں سے جاری رکھے اور وہیں سے اپنا کردار ادا کرے۔ مثال کے طور پہ ایک وکیل ہے، مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، مثال کے طور پہ ایک انجینئر ہے، تو جو جس شعبے میں ہے وہیں سے اپنی جو ہے نا وہ ایک کوشش کو جاری رکھے۔ ہم کسی بھی آدمی کو مطلب ایک زبردستی کھینچ کے یہ نہیں بولتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ آپ، ہمارے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہوں گی، ہماری لیڈرشپ کے اندر ہو سکتا ہے بہت ساری خامیاں ہوں، لیکن دوسروں کے مقابلے میں جتنی بھی باقی غیر ریاستی پارٹیاں ہیں اس کے مقابلے میں ہم اپنی پارٹی کو الحمدللہ مطلب 100% بہترین سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان یا جو بھی پارٹی یا جو بھی حلقہ، جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی آزادی کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے مقدس لوگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنی ریاست کی آزادی کے لیے کسی کی غلامی سے نکل کے آزادی کی طرف اپنی عوام کو لے کے جانا، اس چیز کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک مقدس فریضہ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح مثال کے طور پہ ایک یہ کہا جاتا ہے جی کہ قائد اعظم نے پاکستان آزاد کروایا. اس وقت بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ قائد اعظم کے خلاف تھے، ٹھیک ہے. اس کا ثبوت یہ دیکھیں کہ 1948 میں قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا، پاکستان بنا، تو اس کے بعد جس نے ملک بنا کے دیا تھا اس کے ساتھ کیا حال کیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے جی کہ مطلب مثال کے طور پہ کسی آپ ایک فرد کو، کسی ایک شخصیت کو یا کسی ایک انسان کی وجہ سے آپ ایک کسی پارٹی کو یا پورے نظریے کو آپ غلط کہنا شروع کر دیں. تو ہمارا جتنے بھی ہماری جو عوام ہے آزاد کشمیر کی بالخصوص، ہمارا اس سے یہی ہے کہ اپنے مفادات سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. آپ کا سب سے بڑا مفاد، آپ کی سب سے بڑی کوشش، آپ کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف کشمیر کی آزادی ہونی چاہیے. جب آپ اپنی انرجی صرف اور صرف اپنی کشمیر کی آزادی کے لیے خرچ کرنا شروع کریں گے، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رزلٹ ملے گا. بیسیکلی ہمارے اندر ایک نا امیدی اور ایک مایوسی ہمارے اندر جو ہے نا ہمارے اندر چھائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے مطلب ایک آدمی کے کرنے سے کیا ہوگا. مثال کے طور پہ میں سوچتا ہوں کہ یار میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. مطلب ایک پارٹی ہے آزادی کی کوشش کر رہی ہے، تو آزادی کی کوشش یا آزادی لینا ایک بہت بڑا عمل ہے جس میں ایک آدمی کیا کر سکتا ہے. بالکل میں ایسا سوچتا ہوں، آپ ایسا سوچتے ہیں، دوسرا تیسرا فلاں فلاں، یہ سارے لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں. لیکن ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنا پڑے گا، بالخصوص برادری کے تعصب سے. مطلب کوئی سدن ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی راجہ ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. ہمارا چونکہ ایک پلاننگ کے تحت ہمارے کشمیر میں جو آزاد کشمیر ہے، اس کو پلاننگ کے تحت مختلف جو ہے نا وہ اس میں بانٹ دیا گیا ہے قوموں میں. کوئی سدن ہے تو وہ مطلب پلوان بشیر کو مثال کے طور پہ سپورٹ کرے گا، کوئی راجہ ہے تو راجن سیر کو سپورٹ کرے گا، کوئی چودھری ہے تو چودھری اخلاق کو سپورٹ کرے گا. مطلب ہم برادریوں کی اس جو چنگل ہے اس سے ہی نہیں نکل سکتے. سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں سے خود کو جو ہے نا وہ آزادی دینا ہوگی. اس کے بعد اپنی ریاست کی آزادی کے لیے کوشش کریں. اور ہمارا ایمان ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہماری آزادی کی منزل 2 کلومیٹر دور ہے تو 1 کلومیٹر ہم چلیں اور 1 کلومیٹر ہماری آنے والی نسلیں چلیں، نہ کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو 2 کلومیٹر پورا سفر طے کرنا پڑے. ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 1 سال کا سفر پہ ہمیں آزادی ملنی ہے تو 6 مہینے کا سفر تو ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بعد 6 مہینے ہماری اگلی نسل کر لے گی. اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو ہماری نسل کو شروع سے جو ہے نا وہ سٹارٹ لینا پڑے گا، بنیاد سے ان کو جو ہے نا وہ ٹاپ تک جانا پڑے گا، تو جو ان کے لیے پرابلم ہوگی. لیکن ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہم یہی نسل جو ہے نا وہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اور بس یہی جواب ہے میرا آپ کی اس سوال پہ. بہت بہت شکریہ عدنان بھائی، آپ نے جو اپنی جماعت کے حوالے سے اپنا جماعت کا نظریہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور ہم اپنے دوستوں فرینڈس سے جو ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں ان سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے، کوئی بھی ان کا کوسچن ہے اس جماعت کے حوالے سے یا اس نظریے کے حوالے سے، تو وہ اپنا کوسچن جو ہے کمنٹ باکس میں کر دے اور اس کا جواب ہم انشاءاللہ آپ کو عدنان بھائی سے لے کے دیں گے. یا ان کی جماعت کی جو قیادت ادھر رہتی ہے سعودی عربیہ میں سنا ہے جدہ میں ان کا آفس ہے، میں کروں گا ان کا وزٹ بھی، تو انشاءاللہ ادھر کوئی بھی کوسچن ہوگا تو پھر وہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کر دیں. بہت شکریہ جی وقاص بھائی آپ کا. آپ نے جو ہے نا وہ ہمیں اپنے اس جو انٹرویو ہے یا ولاگ ہے یا جو بھی اس کو آپ نام دیتے ہیں اس میں ہمیں آپ نے بلوایا اور ہمیں اپنا موقف سامنے رکھنے کی اور اپنا نظریہ اور اپنا جو ہماری کوشش ہے اور ہماری جو جدوجہد ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی جو ہے نا وہ ہمیں ٹائم دیا آپ نے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ان فیوچر کبھی بھی آپ کو اس طرح کی کوئی جو ہے نا وہ کوئی سوال ہو یا کچھ بھی آپ کو اس طرح کی پرابلم ہو تو آپ بالکل کنٹیکٹ کریں. اور جتنے بھی ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اسٹڈی کیا کریں اور اصل میں دیکھیں کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا بیسیکلی. بالکل ہماری جو نسل ہے نوجوان ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا مسئلہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بس نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر یہاں تک ہی محدود ہے. تو خود کوشش کریں ورنہ زندگی ساری ود MNA ود MPA اور ود کونسلر صاحب اور یہی کچھ آپ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لکھتے رہ جائیں گے. کوشش کریں کہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا لکھیں. شکریہ، جزاک اللہ. اوکے، تھینک یو جی، تھینک یو جی، ویلکم.